وہ نبی قرآن سنا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں جو مدینہ کے امام آئے تھے شیخ عبداللہ البوئی جان، انہوں نے نماز پڑھائی دلی میں۔ اللہ کتنی پیاری آواز۔ اس وقت حرم کے جو نئے امام آئے ہیں مکے میں، رمضان کے لاسٹ میں گیا تو اتفاق سے ایک دن تراویح کی نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی۔ ان کا نام ہے شیخ بدر الترکی۔ اللہ اکبر، کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ شیخ سعود الشریم کی کمی کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں شیخ بدر الترکی، بہت ہی پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ آواز اچھی ہو اور اچھی آواز میں کوئی قرآن پڑھے میرے بھائیوں تو انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی روح سرشار ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہے جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کے اوپر آپ کو گواہ لائیں گے۔ جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک الآن، اے عبداللہ رک جاؤ، بس کرو۔ کہتے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ ذمہ داری کا احساس تھا آپ کے کندھے پر۔ آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈالی جائے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر کمی ہے کسی چیز کی تو ذمہ داری کے احساس کی کمی۔ جلسہ کرانے والوں سے کہنا چاہوں گا بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ، کوئی جلسے کی کمیٹی کا صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی خزانچی ہے۔ میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں شیخ صاحب میں جلسے کا ناظم ہوں، میں جلسے کا صدر ہوں، میں مدرسے کا ناظم ہوں۔ لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ ناز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ داری پر فخر مت کیا کرو، اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ آپ کے اسی کٹیہار کے علاقے میں جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کا بہت بڑا گیٹ لگایا جا رہا ہے، اور ایک طرف مولانا جرجیس صاحب کی اور ایک طرف میری بڑی بڑی فوٹو اس گیٹ پر لگا کر کے پوری دنیا میں اس کو پبلش کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لوگ تو ہم سے سوال کرتے ہیں۔ میرے پاس فیس بک پر، واٹس ایپ پر سینکڑوں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے؟ آج گیٹ لگ رہا ہے، کل اسٹیچو بننا شروع ہو جائے۔ برائیاں اسی طریقے سے میرے بھائیوں، برائیاں جب شروع ہوتی ہیں نا بہت چھوٹی شکل میں ہوتی ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے انڈے دیتی ہیں، بچے دیتی ہیں۔ پہلے آپ کے کٹیہار میں جلسے نہیں ہوتے تھے، پھر دھیرے دھیرے جلسوں کے پوسٹر میں، اشتہار میں فوٹو ڈالنے کا سسٹم آیا۔ مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں، جلسہ کمیٹی کے لوگ، میں کہتا ہوں نہیں، میں فوٹو نہیں دوں گا۔ مگر آج کے زمانے میں فوٹو حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ گوگل پہ عبدالغفار سلفی لکھیں، بہت فوٹو آ جائیں گے آپ کے سامنے۔ فوٹو لے لیا لوگوں نے، لے کے پوسٹر پہ ڈال دیا۔ اب لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں عبدالغفار صاحب آپ نے کیوں پرمیشن دی، کوئی جا؟ میں نے کہا بھائی میں منع کرتا ہوں، مگر یہ جلسے والے مانے تب تو۔ اور ابھی آپ کے اسی علاقے میں پروگرام ہونے والا ہے اور بڑے بڑے گیٹ پر قد آدم سائز کا ہمارا اور مولانا جرجیس صاحب کا فوٹو لگا دیا لوگوں نے۔ اب صاحب وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مولوی ہیں کہ نیتا ہیں؟ کیا ہیں آپ؟
ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا، جلسے کی کمیٹی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کوئی راجنیتک پروگرام نہیں کرتے ہیں، کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے، آپ ایک ریلیجیس فنکشن، ایک دھارمک آیوجن، ایک مذہبی پروگرام کرتے ہیں، اور جب مذہبی پروگرام کرتے ہیں تو مذہب کے دائرے میں رہ کر کے کام کیجیے۔ میں ہر تقریر میں بول رہا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں پائی جانے والی خرابیوں پر شاید، میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، شاید جتنا میں نے بولا ہے شاید کسی دوسرے وقتہ نے، کسی دوسرے مقرر نے بولا۔ یہ عورتوں کا جمگھٹ، یہ لڑکیوں کا سڑکوں پر لائن لگا کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا، یہ عورتوں کا لڑکیوں کا بیٹھ کر کے خریداری کرنا، یہ جوان لڑکیوں کا سج سنور کر کے پروگرام میں آنا، میں نے ہر بات کو لے کر کے ٹوکا ہے، منع کیا ہے، اعتراض کیا ہے، مگر وہ کہاوت ہے، بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی بگرائے، بھینس کی طرح ہم اور آپ ہو چکے ہیں۔ ذمہ دار ہو تو یہ ذمہ داری آپ کے گردن پر ایک بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کے بارے میں سوچو میرے بھائی۔ جلسہ کرا رہے ہو، جلسے کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے کہ تو جلسے کا صدر تھا، تو جلسے کا سیکریٹری تھا، تو کمیٹی میں تھا، تو نے یہ کام کیوں ہونے دیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے معلوم ہے 500 لوگ 1000 لوگ جلسے میں آتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے آتے ہیں، منورنجن کرنے آتے ہیں، کس کی تقریر کیسی تھی، بنگلہ وقتہ کیسا بولا، اردو وقتہ کیسا بولا، عبد الغفار صاحب کیسا بولے، فلاں صاحب کیسا بولے، بس وہ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں ان ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں شاید اللہ میری تقریر کو سن کر کے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ واللہ میں نہیں جانتا کہ اس میدان میں جو بھی محنت کر رہا ہوں یہ محنت اللہ کے قبول ہوگی کہ نہیں۔ کل رات میں اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں پروگرام تھا، نیپال بارڈر کے قریب، بنارس سے 300 کلومیٹر دور، وہاں میں دوپہر میں کلاس کرتا ہوں، بائی کار وہاں رات میں 10 بجے پہنچتا ہوں، رات میں 1 بجے وہاں سے تقریر کرنے کے بعد اسی کار سے بنارس واپس آتا ہوں، صبح 7:30 بجے گھر پہنچتا ہوں، پھر بیگ لیتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں، مدرسے بچوں کو پڑھاتا ہوں، پھر مدرسے سے ڈائریکٹ آپ کے بہار کے لیے نکل جاتا ہوں۔ مجھے پوری رات بستر نصیب نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت قربانی دے رہا ہوں، لیکن جو محنت ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، ہم تو دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں میرے بھائی، مگر واللہ بتا رہا ہوں جب کٹیہار میں، پورنیہ میں، ارریا میں، کشن گنج میں کہیں پر بھی کوئی نوجوان ملتا ہے اور کہتا ہے شیخ صاحب آپ کی تقریر سنتے سنتے میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا، پہلے جوا کھیلتا تھا اب جوا کھیلنا بند کر دیا، پہلے غلط لائن میں تھا اب اس لائن میں نے چھوڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے اے اللہ یہ راتوں کا جاگنا، یہ آرام قربان کرنا، یہ لمبے لمبے سفر کرنا، یہ اپنی جان کو خطرے پہ ڈال کر کوہرے کے موسم میں اتنے لمبے لمبے بائی روڈ سفر کرنا، اے اللہ شاید یہ سفر، یہ محنت اگر کسی ایک بے نمازی کے نمازی بننے سے اور کسی ایک غلط انسان کے صحیح راہ پہ آ جانے سے اگر یہ محنت تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو شاید اسی کے بہانے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے قرآن پڑھا گیا، آپ رونے لگے، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ جو ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پسند کا خیال کرو۔ نبی کو قرآن پڑھنا بہت پسند تھا، نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ النساء، عورتیں بہت پسند ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے عورتیں بہت پسند ہیں؟ اس کا تو غلط مطلب بھی کوئی نکالنے والا نکال سکتا ہے؟ نہیں، نبی نے کہا کہ دنیا میں عورتیں پسند ہیں، اس کا مطلب پہلے سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ اتہاس اٹھائیے اور اس زمانے کی جغرافیائی حالات آپ دیکھیے کہ اس وقت عرب کی دھرتی پر عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔
لڑکی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے زمین میں گاڑ دیتا تھا. باپ مر جاتا تھا، سوتیلی ماں سے اس کا بیٹا شادی کر لیتا تھا. شوہر مرتا تھا، 1 سال تک عورت ایک کوٹری میں بند کر دی جاتی تھی اور 1 سال تک عدت مناتی تھی اور سوگ مناتی تھی اپنے شوہر کا. جانوروں کی طرح، گھوڑے اور گدھوں اور بیل کی طرح عورت بکتی تھی مارکیٹ میں. میرے پیارے ساتھیوں، اس سوسائٹی کے اندر اگر مہیلاؤں کو ان کا استھان کسی نے دیا ہے، مہیلاؤں کو کا اگر ان کا صحیح مقام دنیا کو کسی نے بتایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ نے عورت کا مقام بیان کیا. آپ نے کہا عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا یہ مقام ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کا یہ مقام ہے، عورت اگر بہن ہے تو اس کا یہ مقام ہے. نبی نے عورت کی ہر حیثیت کو دنیا کے سامنے بیان کیا. اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے دنیا میں عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے. عورت پر اتیاچار ہو، عورت پر ظلم ہو، عورت کو مارا جائے، عورت کو پیٹا جائے، یہ میرے نبی کو پسند ہے. دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے. گاندھی جی کا نام ہمارے دیش میں بہت بڑا نام ہے. گاندھی جی کو کہا جاتا ہے صاحب مہاتما گاندھی. بہت بڑے بڑے نام آئے. بڑے بڑے لوگوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ برہمچاری ہوتے ہیں، عورت سے دور ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو یہ نہیں سکھایا. ہمارے نبی نے شادی بھی کی، ہمارے نبی کے بچے بھی پیدا ہوئے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے مجھے دنیا میں عورت بہت پسند ہے. النساء والطیب، اور دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، اور اسی لیے کوئی خوشبو اگر تحفے میں دے تو لے لینا چاہیے. خوشبو کا تحفہ لوٹانا نہیں چاہیے، خوشبو کا تحفہ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کوئی تحفے میں خوشبو دے تو لے لینا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ذرا سینے پر ہاتھ رکھو، دل پر ہاتھ رکھو اور بتاؤ کل فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 ٹائم کی نماز میں سے آپ نے کتنے ٹائم کی نماز پڑھی ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب میں بہت بڑا کاروباری ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، بہت بڑا ویاپاری ہوں، مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو معاف کرنا میرے بھائی، آپ کے کاروبار سے بڑھ کر کے نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کے آپ کا کاروبار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. وہ نماز اپنے ٹائم پر پڑھتے ہیں، کاروبار کے باوجود، لین دین کے باوجود وہ نماز کے معاملے میں کبھی کوئی لاپرواہی نہیں کرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہوتا ہے. قیامت کے دن پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کتنا پیسہ کماتے تھے، آپ کے بچے کتنے تھے، آپ کی بیوی کیسی تھی، آپ کا پریوار کیسا تھا. دنیا کا پہلا سوال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. بندے سے پہلا سوال نماز کے بارے میں. نماز کے بغیر جنتی جنت میں نہیں جائے گا، اور بے نمازی اسی بے نمازی ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا تم جہنم میں چلے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے بھائیوں، اگر نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کو نماز سے بہت محبت تھی.
نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے تو بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون عطا کرو۔ میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں جن کو جاب نہیں مل رہی ہے، جو گورنمنٹ جاب کے لیے ایگزام دے کر کے بیٹھے ہیں اور رزلٹ کے انتظار میں ہیں، جو آئی اے ایس کی تیاری کر رہے ہیں، جو آئی پی ایس کی تیاری کر رہے ہیں، جو یو پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، جو بی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، جو نیٹ کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی بھی ٹینشن ہو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو کرو، اللہ کے آگے اپنا سر تو جھکاؤ، اپنے رب سے سجدے میں مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اور خاص طور سے رات میں اگر ٹائم ملے تو تہجد کی نماز پڑھ دو میرے بھائیوں، اور تہجد کی نماز میں سجدے میں مانگ لو اللہ سے جو مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ شرم و حیا بہت زیادہ آپ کو پسند تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، عورت کا نام تھا فاطمہ بنت عقبہ، وہ بیعت لینے کے لیے آئی۔ اس نے آ کر کے پردے کے اس پار عورت ہے، اس پار اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں بیعت کرتی ہوں۔ نبی نے کہا بیعت کرو، کہتی ہے میں بیعت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیعت کرو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی؟ اس نے کہا ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا چوری نہیں کرو گی؟ اس نے کہا چوری نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا زنا نہیں کرو گی؟ جب اس لڑکی نے، اس عورت نے زنا کا نام سنا، حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس عورت نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا۔ اس کو بہت حیرت ہوئی، عزت دار عورت، شریف عورت، اچھے خاندان کی عورت زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، میں تو زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کو اس عورت کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو کتنی شریف عورت ہے، کتنی عزت دار عورت ہے۔ زنا کا نام آیا تو اس نے فوراً سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے لیے یہ تصور کے باہر کی بات ہے، یہ سپوز بھی نہیں کر سکتی، یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ زنا کرے گی وہ عورت۔ اور آج حالات کیا ہیں؟ آج حالات یہ ہے کہ پہلے کے دور میں پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں اگر کسی کے بارے میں یہ سن لیا جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا وہ لڑکی غلط کام کر رہی ہے، پورا گاؤں تھوکتا تھا اس لڑکا اور لڑکی کے اوپر۔ اور آج حالات یہ ہے میرے بھائی، حالات یہ ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کلچر عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج زناکاری اور بدکاری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ، بڑے بڑے پارکوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جاؤ، مسلمان لڑکیاں، مسلمان لڑکے آپ کو اس لعنت میں، اس برائی میں، اس دلدل میں مبتلا نظر آئیں گے میرے بھائی۔ زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، سخاوت بہت کرتے تھے اللہ کے، بہت سخی تھے آپ، بہت پیسے والے تو نہیں تھے، بہت دولت والے تو نہیں تھے، مگر جتنا اللہ نے نوازا تھا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اپنے انتقال سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے اپنے سارے ہتھیار مسلمانوں کو دے دیے، جو بھی تیر تھے، تلوار تھے، سب مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، دے دیے۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے، آپ نے ان 7 دیناروں کو صدقہ خیرات کر دیا۔ اپنے لیے کوئی زمین نہ اکٹھا کی، اپنے لیے کوئی جائیداد نہ بنائی، کوئی پراپرٹی نہ بنائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کے قیمتی چادر لا کے دے دی۔ اس وقت اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی، اور آپ کو وہ چادر بہت پسند بھی تھی۔ آپ نے اس چادر کو اپنے بدن پہ اوڑھ لیا۔ ایک دوسرے صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر آپ برا نہ مانے تو یہ چادر مجھ کو دے دیں۔
صحابہ کرام کو بہت برا لگا کہ اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی ہے اور اللہ کے نبی کو وہ چادر پسند بھی ہے، اور صحابی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، پھر بھی وہ چادر مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اپنی یہ چادر دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ نبی نے اپنے بدن کی وہ چادر اتاری اور صحابی کو دی۔ جیسے ہی نبی نے صحابی کو چادر دے دی، صحابی نے چادر کو چوم لیا، کہا اے اللہ کے نبی میں یہ چادر اوڑھنے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، میں یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، چونکہ یہ چادر آپ نے اوڑھی ہے، آپ کی باڈی سے یہ چادر ٹچ ہوئی ہے، آپ کے بدن پر یہ چادر اوڑھی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے کفن میں اس چادر کو استعمال کیا جائے، میرے کفن میں اس چادر کو یوز کیا جائے۔ مگر مسئلہ یاد رکھیے گا، نبی کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا تھا، اور نبی کے بدن سے تبرک حاصل صحابہ کرام کرتے تھے۔ اب کسی ایرے غیرے نتھو خیرے آج کے دور کے کسی عالم، کسی امام، کسی پیر، کسی بزرگ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کے بدن کو لوگ برکت والا سمجھیں اور اس کے بدن کا اترا ہوا کپڑا اس کو لوگ برکت والا سمجھ کے پہنے۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیز نبی کے ساتھ خاص تھی، صحابہ کے ساتھ خاص تھی۔ صحابہ نبی کے بدن کو برکت والا سمجھتے تھے اور نبی نے ان کو منع بھی نہیں کیا، بعد میں کسی کے انسان کے لیے اس کی پرمیشن نہیں دی۔ تو نبی کو کنجوس لوگ پسند نہیں تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بہت میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے تھے، بڑا پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا الک من مال، کیا تیرے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی بہت پیسہ ہے، اتنے اونٹ ہے، اتنے گائے، اتنے بیل، اتنے بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اتنے پیسے والا تو ہے تو یہ پھٹا پرانا کپڑا کیوں پہن کے آیا ہے؟ اے میرے صحابی، جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت تمہارے بدن پہ نظر آئے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا سرکاری نوکری کر رہے ہیں، مدرسے میں، اسکول میں، 50,000 60,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ہے، مگر ان کی نیت میں اتنی کنجوسی ہے 10 روپے کی چائے پلانا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور وہ چاہیں تو کار خرید سکتے ہیں، مگر وہ اپنے گھر سے مدرسہ یا اسکول سائیکل چلا کے جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان 5,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 50-60,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے۔ اس کا لائف اسٹائل اور اچھا ہونا چاہیے، مگر یہ اور کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، تو آپ کی ویش بھوشا سے، آپ کے کپڑے سے، آپ کی ڈریس سے یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ یہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ پیسے والے ہیں اور پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہنے۔ اس بات کی اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ نبی نے پسند کیا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت آپ کے اوپر نظر آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ آپ آخرت کی نعمتوں کو پانا چاہتے تھے اور دنیا کی نعمتوں سے بس ضرورت بھر آپ فائدہ اٹھاتے تھے، دنیا سے آپ دل نہ لگاتے تھے، دنیا سے بہت زیادہ آپ رشتہ نہیں جوڑتے تھے۔ اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام آتے ہیں، چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے اور چٹائی کے نشان آپ کے باڈی کے اوپر، آپ کے شریر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے نبی کی یہ حالت دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہم کو اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ گدے کا انتظام کر دیں، بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر پہ نکلا ہے اور کسی پیڑ کی چھاؤں میں آرام کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر وہ آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ میری آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ میرا آخری ٹھکانہ نہیں ہے۔
یہ اللہ کے نبی کا مزاج تھا، یہ اللہ کے نبی کی پسند تھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر آتے ہیں اللہ کے نبی کے کمرے میں۔ نبی کا کمرہ ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، کنارے تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک چمڑے کا تھیلا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ یہی نبی کا پورا کمرہ ہے اور یہی نبی کی کل کائنات۔ کوئی فرنیچر نہیں، کوئی مسیری نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی نرم و نازک تکیہ نہیں، نبی کے کمرے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ ہم سب کے چہتے ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں، اور آپ ایسی زندگی گزر کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ ہم کو ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ ہم کو مناسب نہیں لگ رہا۔ بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں کی آپ کے سامنے کیا اوقات ہے؟ قیصر و کسریٰ تو اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں اور آپ ایسی معمولی چٹائی پر لیٹتے ہیں اور ایسی سمپل زندگی آپ گزر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اما ترضا ان تکون لہم الدنیا، اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا کا عیش و آرام مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں، وَتَكُونُ لَنَا الْآخِرَةَ، اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے نواز دے۔ اے عمر، تمہارا نبی دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا، تمہارا نبی آخرت بنانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اسی نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ غور کریں، 24 گھنٹے کو ہم ڈیوائیڈ کریں کہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم دنیا کو دیتے ہیں اور کتنے گھنٹے آخرت کو دیتے ہیں۔ رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو سوچو، بچوں کے لیے یہ زمین بنا دیا، یہ جائیداد بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بینک میں اتنا بیلنس بنا دیا، اتنا پیسہ بیوی کو دے دیا، اتنا پیسہ بچوں کے لیے بنا دیا۔ قبر کی زندگی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آخرت کی زندگی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قیامت کے دن کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے آپ نے کیا تیاری کر کے رکھی؟ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آخرت کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ قبر کی زندگی کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم حرام کام بھی کرتے ہیں۔ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکے کی شادی ہو رہی ہے۔ بنارس میں بھی ایک شادی میں نے شادی اٹینڈ کی، جس ہال کے اندر شادی تھی، جس میرج لان کے اندر شادی تھی، لوگوں نے بتایا کہ 8 لاکھ روپے کا لون تھا۔ 8 لاکھ روپیہ صرف اس جگہ کا کرایہ تھا جہاں پہ وہ شادی ہو رہی تھی، ولیمہ ہو رہا تھا، اور ولیمہ میں جو طرح طرح کے کھانے تھے 40 لاکھ روپے کا کھانا تھا۔ امت کے کتنے غریب آج بھوک سے مر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، کتنی غریب بچیاں ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس اپنی بچی کی شادی کا انتظام نہیں ہے، اور 40 لاکھ روپے کا کھانا، اور وہ کھانا بھی آدمی 30% کھاتا ہے، 70% ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے وہ کھانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے آپ کو تو اس نعمت کا حساب ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ ہم اور آپ یہ تصور کریں اور سوچیں کہ اللہ نے ٹھیک ہے ہم کو دولت سے نوازا ہے، پیسہ ہے ہمارے پاس، مگر ایک دن کی شان و شوکت کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہانا، اور جہاں دولت کی ضرورت ہے، جہاں سرمایے کی ضرورت ہے، جہاں پیسے کی ضرورت ہے، وہاں اپنے دل کو چھوٹا کر لینا، میرے بھائیوں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دنیا سے نہیں، آخرت سے دل لگاؤ اور آخرت کی تیاری۔ اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف، اللہ کے نبی کو کیا ناپسند تھا، جلدی جلدی 2-4 چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغضکم الی
وَأَبْعَدِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَؤُكُمْ أَخْلَاقًا. غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں اور سب سے زیادہ قیامت کے دن اگر کوئی مجھ سے دور رہے گا تو وہ انسان رہے گا جس کے اخلاق برے ہوں. اپنے اہل حدیث بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں، عقیدے میں 1 نمبر ہو، منہج میں 1 نمبر ہو، سنتوں پر عمل کے معاملے میں 1 نمبر ہو، اخلاق میں بھی 1 نمبر بن جاؤ میرے. آج ہم اخلاق میں بہت پیچھے ہیں. جب کوئی ہم سے ملتا ہے ہمارا عقیدہ بعد میں دیکھتا ہے، ہمارا منہج بعد میں دیکھتا ہے، ہماری نماز کا طریقہ بعد میں دیکھتا ہے، ہماری وچار دھارا کو بعد میں دیکھتا ہے، ہمارے نظریات کو بعد میں دیکھتا ہے. پہلے وہ ہمارے اخلاق کو دیکھتا ہے، ہمارے کیریکٹر کو دیکھتا ہے، ہماری بول چال کو دیکھتا ہے، ہمارے طور طریقوں کو دیکھتا ہے. اس لیے پہلے اپنے کیریکٹر اور اخلاق کو اچھا بناؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس کا اخلاق برا ہوگا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے دور رہے. نمازی بن گئے آپ، ماشاءاللہ چہرے پر شرعی داڑھی آ گئی، ماتھے پر سجدے کا نشان آ گیا، مگر زبان پر گالی ہے، بدتمیزی ہے، دھوکہ دھڑی ہے. بڑی داڑھی ہونے کے باوجود اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہونے کے باوجود اگر آپ کا اخلاق گڑبڑ ہے تو قیامت کے دن میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑ جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. اللہ کے میزان عمل پر، اللہ کے ترازو پر اگر سب سے بھاری اور سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے. اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ کے میزان عمل پر آپ کامیاب. نبی کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند تھی اور وہ چیز تھی یکرہ التفحش. اللہ کے نبی بے حیائی کی باتوں کو ناپسند کرتے تھے. بے حیائی کی باتیں، گندی باتیں، اشلیل باتیں. نبی اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں نکالتے تھے میرے بھائی. کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی. کبھی کوئی پرائیویٹ ٹائپ کی بات آئی، کبھی میاں بیوی کے بیچ کے رشتے کی بات آئی تو نبی نے وہاں پر بھی بہت ہی ہلکے الفاظ استعمال کیے. اپنی زبان کو آپ نے آلودہ نہیں ہونے دیا. اس نبی کی ہم امتی ہیں، ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اشلیلتا سے بچائیں، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں. آج ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے میرے بھائی، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں. آج حالات یہ ہیں 8-8 9-9 سال کے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب ہمارے نوجوانوں کو بے حیا بنا رہا ہے. اور ہماری جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے یہ نئی نسل بے حیا بنا رہی ہے. یہ وقت کے پہلے بالغ ہو رہی ہے، یہ ٹائم کے پہلے ایڈلٹ ہو رہی ہے اور یہ ہر اعتبار سے شرم و حیا سے دور ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حیا اور ایمان دونوں کا رشتہ چولی دامن کا رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب حیا نکلتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، جب ایمان نکلتا ہے تو حیا نکل جاتی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم حیا والے بنے، ہم شرم والے بنے. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی اور وہ یہ چیز یہ تھی کہ آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھا جائے. اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھا جائے. فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی آپ کے اوپر درود پڑھے اور اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں یہ بات پسند کرتا ہوں. نبی کو یہ بات پسند ہے کہ نبی کا امتی نبی پر درود پڑھے. میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھیں. ہمارے ایک وہ بھائی ہیں جو بدعتی ہیں، جو بدعت کے کام کرتے ہیں، ان کے یہاں گڑبڑی یہ آئی کہ انہوں نے درود کے الٹے سیدھے طریقے نکالے، درود کے الٹے سیدھے الفاظ نکالے، اپنے منمانے طریقے انہوں نے درود کے نکالے. اور ہمارے یہاں گڑبڑی یہ آئی کہ ہمیں جو درود جتنا پڑھنا چاہیے اتنا درود ہم نہیں پڑھتے. کم سے کم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیے. اور جب جمعہ کا دن آئے
تو کثرت سے میرے پیارے ساتھیوں آپ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیے. نبی کو اپنے اوپر درود پڑھنے والا بہت پسند تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانچوں ٹائم کی جب اذان ہوتی ہے، اگر کوئی انسان اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اگر یہ دعا پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں حلت لہ شفاعتی، قیامت کے دن اس انسان کو میری شفاعت نصیب ہوگی، میں اس انسان کی شفاعت کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی پسند اور ناپسند کے اس موضوع پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جاتے جاتے میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں. اور نبی کو یہ مدرسے بھی بہت پسند تھے، یہ دینی تعلیم بھی بہت پسند تھی. آپ اس پروگرام میں آئے ہیں، اس ادارے کو، اس مدرسے کو، جس کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اپنا قیمتی تعاون اور چندہ ضرور دیتے ہوئے جائیں. ہمارے بعد ابو القاسم